جتنا ہائیجینیکلی مرضی رہے یہ اس کو مار دیں گی. یہ بات ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایون اکثر میں نے دیکھا یورپین اور دوسرے اس طرح کے ہمارے ہومیوپیتھک فزیشین ہیں وہ ابھی تک اس کو فالو نہیں کر رہے اس بات کو. تو جو ڈاکٹر صاحب آپ کو کہہ گئے کہ ابھی تک ہمیں ایٹیولوجی نہیں پتا چل رہی کینسر کی، بیسکلی یہی ایٹیولوجی ہے. انہی کی آپس میں مکسنگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جانا، ایک میازوم، دو میازوم، تیسرا میازوم، تو پھر جا کے کینسر ڈیولپ ہوتا ہے. تو میں مسلسل ایک واویلا کر رہا ہوں کہ اپنے ہر لیکچر میں کہ فوکس کریں ان ڈیزیزز پہ، اور اگر ہم ان کو سمجھنے میں سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم ایک اچھے ہومیوپیتھ بن سکتے ہیں، پھر ہم اپنی نسلز کو بچا سکتے ہیں. انہی بیماریوں کی وجہ سے، انہی میازم کی وجہ سے آج انسان کی عمر بھی کم ہو گئی ہے. انہی بیماریوں کی وجہ سے بے شمار مسائل میں ہم گر گئے جسے ہم فوکس نہیں کرتے. اور جب بھی ان کو کسی غلط طریقے سے سپریس سے دبایا جائے گا تو انسان کی جان اگر یہ ویسے 10 سال میں لے سکتی ہیں تو یہ 5 سال میں لے لیں گے. تو یہ خاص فروزم ہے اس کا، یہ خاص میسج ہے اس کا کہ وہ کہتے ہیں کرونک ڈیزیز جو ہیں ان کی بیس میں میازمز ہیں. اور میں ان میازمز کا اکثر ذکر کرتا ہوں، یا دیات کا بھی اکثر اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ جہاں بھی کرونک ڈیزیز آئیں گی یہ میازم آپ کنسیڈر نہیں کریں گے تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اور سمجھ آ گئی؟ آج چونکہ ہم نے ٹیومر مارکر پڑھے ہیں، ٹیومر مارکر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری پریکٹس میں اس کا ایک رول اس لیے بہت زیادہ ہے. جب کوئی کیس ڈائگنوز ہو جاتا ہے، مثلا وہ لیور کا کینسر ہے، وہ اووری کا کینسر ہے، وہ یوٹرس کا کینسر ہے، وہ لیور کا کینسر ہے، پینکریاٹک کینسر ہے، جب کوئی کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو پھر ٹیومر مارکر ہمیں ٹریٹمنٹ میں بڑا مددگار ثابت ہوتے ہیں. جب ہم نے 1 مہینہ ٹریٹمنٹ کر لیا، جب ہم نے 2 مہینے کر لیا، پھر ہم ٹیومر مارکر کراتے ہیں، وہ ریڈیوس ہوئے ہیں، ان کی مقدار کم ہوئی ہے یا وہ بڑے ہیں، تو ہمیں وہ پاتھ راستہ دکھاتے رہتے ہیں کہ آپ صحیح ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یا غلط ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور اٹ از اے ویری سمپل کہ آپ بلڈ ٹیسٹ سے ٹیومر مارکر کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. ادروائز جو دوسرے پروسیجر ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کیس اسٹیج 1 میں ہے، 2 میں ہے، کس گریڈ میں ہے، وہ ذرا مشکل ہے. آپ ہر مہینے 15 دن بعد مریض کی بیوپسی نہیں کروا سکتے. آپ ہر 15 دن، مہینے بعد، 2 مہینے بعد آپ اس کا سکین نہیں کروا سکتے. مشکل کام ہے نا، مہنگا بھی بہت زیادہ ہے اور مشکل بھی ہے کہ آپ ہر 15-20 دن بعد مریض کو کسی ٹروما سے گزاریں. بیوپسی بھی بڑی ڈیفیکلٹ ہے، اور بیوپسی تو ہمیں یہ بتائے گی کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی سٹیجز جو ہیں وہ ہمیں سکین بتائے گا یا ٹیومر مارکر بتائے گا. کہ جب آپ 1 to 5 کروا لیتے ہیں تو پہلے آپ کے پاس اگر 500 آیا تو آپ نے 2 مہینے اس کا ٹریٹمنٹ کیا یا 1 مہینہ ٹریٹمنٹ کیا تو وہ آ گیا 200 پہ آ گیا، 250 پہ آ گیا، 300 پہ آ گیا، تو آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ میری جو لائن ہے تو میں صحیح جا رہا ہوں. اور ایزی ٹیسٹ ہے، بلڈ سے ہو جاتا ہے. اور دوسرے جو میتھڈ ہے وہ ذرا مشکل ہے. تو اس لیے ٹیومر مارکر کو پروگنوسس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹیومر مارکر ہے اسپیسیفک کون سے ایریا میں یوز ہوتا ہے. یہ لوگ مریض آ کر جی میں نے تو CA 1 to 5 کا کرایا ہوا، تو آپ کہیں گے یہ تو پتہ نہیں کہاں کا کینسر ہے، آپ کو سمجھ ہی نہ ہو. PSA کرایا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا PSA کہاں کا کینسر کا ہوتا ہے. تو کم از کم 2 چیزیں ملا کے آپ ڈائگنوزس بنا لیں گے. ایک سکین کرا لیں، الٹراساؤنڈ کروا لیں. ایزی ڈائگنوسٹس بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ فوراً پہنچ جائیں گے کہ کہاں کا ٹیومر ہے، کہاں کا کینسر ہے.
آپ وہ بنائیں، الٹراساؤنڈ بنائیں، اسکین کروائیں، ساتھ ٹیومر مارکر کروا لیں. جس ایریے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹیومر میرے الٹراساؤنڈ میں آ گیا یا اسکین میں آ گیا، مثلا اووری میں آ گیا، تو ساتھ اس کو یہ بھی لکھتے ہیں کہ بھائی آپ مہربانی کریں آپ CA125 بھی کروا لیں. سپوز سے آ گیا پینکریا میں آ گیا تو آپ اس کو یہ کہیں کہ جی آپ CE بھی کروا لیں، آپ 99 بھی کروا لیں. اگر پروسٹیٹ انلارجمنٹ کے ساتھ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پروسٹیٹ کے اندر ٹیومر آ گیا الٹراساؤنڈ میں، تو آپ اس کو PSA بھی ریکمینڈ کر دیں ساتھ، تاکہ آپ کنفرم ہو جائیں ایزیلی. جو ہی الٹراساؤنڈ کرائیں، جو CT اسکین کرائیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کا ٹیومر پڑا ہوا ہے. اسی لیے اس کے ساتھ ٹیومر مارکر بھی کرا لیں. اب فائدہ یہ ہوگا جب ہم ٹیومر مارکر کروا لیں گے تو جب ہم 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ ٹیومر مارکر دوبارہ جب ہم کروائیں گے تو وہ اگر لیول اس کے کم آ جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں. اگر لیول اس کے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کو سوچیں، سیکنڈ اپنا جو ہے وہ اس پہ اپلائی کریں کہ نہیں میں تو غلط جا رہا ہوں، مجھے آپ کوئی اور بیس بنانی ہے، مجھے کچھ اور سوچ. بات سمجھ آئی؟ سائنٹیفک کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اندھوں کی طرح ہم لگے رہے اور وہ چل جاتے ہیں کسی اور کی ہتھے اور وہ اس کا ٹیومر مارکر دوبارہ کرا لیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو 1000 ہو گیا، نہیں تو 500 تھا. بجائے کہ وہ بتائے مریض آپ کا، آپ خود اس کو مانیٹر کریں، آپ خود اس کو. یہ آج کے لیکچر یہاں کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک اویئرنیس ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پیشنٹ کے ساتھ کرنا کیا ہے. سمجھ آ گئی کچھ؟ کینسر یا ٹیومر بننے میں سائنٹیفک اور جینیٹک رول کیا ہے، پہلے ہم اس کو ذرا سمجھتے ہیں. رول آف جین ان کینسر. جین ہی کینسر کو بناتا ہے، اور وہ کون کون سے جین انوالو ہوتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. اور 4 بڑے جینز ہیں جو کینسر میں جن کا رول ہے. فرسٹ ہے انکوجینز اور گروتھ پروموٹنگ جینز. یہ وہ ہے جو کینسر کو بناتا ہے. یہ ہر انسان کے اندر یہ ڈیزائن ہے، ہر انسان کے اندر یہ موجود ہے. ہر انسان کے اندر ڈیزائن ہے، ہر انسان کے اندر یہ موجود ہے. یہ اس کا کام ہی ہے کہ ٹیومر بنانا. ہر وقت پیدا ہونے سے یہ کام شروع کر دیتا ہے. اینٹی آنکوجینز ہے، یہ اس کے مخالف جین ہے. یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. وہ ایکسائٹری ہے، وہ ایکسائٹ کرتا ہے، اور یہ انہیبیٹری ہے، یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. سمجھ گئے نا؟ جیسے میں پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ جب ایپیلیپسی کے پیشنٹ میں ایک کیمیکل ہے جس کو گلوٹامیٹ کہتے ہیں، وہ ایکسائٹری ہے، اور گابا جو ہے انہیبیٹری ہے، وہ بڑھتا ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے. اگر وہ ایک بڑھ جائے گا تو اس کو کنٹرول نہیں پڑے گا تو پھر فٹس پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو دورہ پڑ سکتا ہے، فٹس ہو سکتا ہے، جرک ہو سکتے ہیں. یہ اس کا یہی رول ہے، ایک بناتا ہے، ایک اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور تھرڈ جین جو ہے اپوپٹوسس ریگولیٹری جین دیٹ کنٹرول دا پروگرام سیل ڈیتھ. جو ہمارے سیل نارمل سیل ہیں ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر ایک جین ایسا ہے جو اس کو گریو یارڈ تک وہاں سے اٹھا کے شفٹ کرتا رہتا ہے. اگر یہ شفٹ نہ کرے تو یہ سیل جو مرے ہوئے سیل بھی وہاں جمع ہونے شروع ہو جائیں گے، اور مرے ہوئے سیل اگر جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی، وہ بھی کینسر بن سکتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ ایک جین ہے جو ڈی این اے ریپیئرنگ جین ہے. جو ہمارا ڈی این اے ہے اس کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے تو یہ جین اس کو خود ریپیئر کرتا ہے. جب یہ فالٹ میں چلا جائے، دوسرا فالٹی ہو جائے، تیسرا فالٹی ہو جائے تو پہلے والا تیز ہو جاتا ہے، اس کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے. جب ایمان کمزور ہو جائے تو شیطان تیز ہو جاتا ہے، جب ایمان مضبوط ہو جائے تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایکسائٹری انہیبیٹری
کہ ایوری ویئر یہ قانون نافذ ہوتا ہے. یہ ہر جگہ یہی قانون نافذ ہوتا ہے. جب برائی پھیلتی ہے تو اس کو روکا جاتا ہے. تو یہ قانون ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو پہلے یہ پتا چل جائے کہ ٹیومر بنتے کیوں. آپ سائنٹیفک بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ نشست یہاں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایٹیولوجی سمجھ جائیں. آپ اگر کسی سے آپ کو کہتا ہے کوئی آپ کو کہتا ہے یار آپ لوگوں کو انکولوجی کا کیا پتا ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, انکولوجی بٹی سے ٹیومر بنتا کیسے آپ کو پتا ہے. تو اگر آپ اس کو 4 یہ بیسک جینس کا حوالہ دے کے اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں نا, اس کی طبیعت ادھر ہی ٹھیک ہو جائے گی. بات سمجھ آئی ہے؟ اس کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی. اس کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ جانتا ہے, یہ اویئر ہے, اس کے پاس علم ہے. اور اگلی جو بات میں کرنا چاہوں جب وہ کریں گے تو اس کو دماغ اور سب ٹھیک ہو جائے گا کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ہمیں نہیں پتا وہ اس کو بھی پتا ہے. کانفیشن کیا ہے؟ ہم 15-20 سال سے کینسر پہ کام کر رہے ہیں, آج کے نہیں. میں نے کینسر کے مریضوں کے ساتھ بڑی راتیں گزاری ہیں. راتیں میں کلینک بند کر کے نا رات 1-1-2 بجے, تو میں نے 2-4-5 کینسر کے مریض پکڑے ہوتے تھے تو میں رات انہیں کے پاس گزارتا تھا. اور ایسے بھی مریض میرے پاس تھے جن کے گھر والے بھی دروازے بند کر کے بھاگ جاتے تھے ان کی چیخوں کی آوازوں سے, اور میں ان کے ساتھ رہتا تھا, میں ان کو مانیٹر کرتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ اس کی اسباب کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیا کیا ہوتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, میں 20 سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں. اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں کینسر پہ کبھی اناؤنس کروں گا کہ ہم نے اس کو بہت سمجھنے کی کوشش کی. پھر جا کے ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم کینسر پہ علاج کرنا شروع کرتے ہیں, تو ہم نے کیمپ شروع کیا کینسر. اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. پوری میں آپ کو بتاؤں, بعد میں یہ ہوتا تھا کہ میں 5-6 بجے گھر پہنچتا ہوں صبح, تو پیچھے سے پھر کال ہوتی تو میں گاڑی وہاں سے پھر موڑ لیتا تھا. اتنا پاور کوئی دنیا میں نہیں ہوتا. ہمارے دوست جو ڈاکٹر نا رات 8 بجے کے بعد ان کا فون موبائل سیل ہی آف ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاکٹری کو اتنی آسان نہیں ہے کہ آدمی آ کے ہے کہ جی میں بس یوں ہی پائیدان پہ پاؤں رکھا تو یوں چل پڑا. یہ بڑا جان جوکا اور مشکل سا کام ہے. اور ہم اپنی زندگی کا سارا ایکسپیکٹ آپ کو دے رہے ہیں, اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں ہومیوپیتھی سے دلچسپی ہے, ہمیں اس سے پیار ہے, ہم چاہتے ہیں یہ فلرش کرے. ہم ٹرو ہومیوپیتھی کے طالب علم ہیں اور ہم انیمن کے فالوورز میں ہیں. ہم اس سسٹم کی پروموشن چاہتے ہیں, اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. وغیرہ آج تو جس کے پاس 4-2 لفظ بھی اگر اس کو آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ مجھے ہی پتا ہو, دوسرے کسی کو پتا نہ ہو. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. نہ کوئی نبی بن سکتا تھا, نہ کوئی پیغمبر بن سکتا تھا, نہ کوئی انیمن بن سکتا تھا. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ علم جو ہے وہ جائے, پھیلے. دیر آر مینی کازز آف میرے بہت ساری کازز ہوں گی, لیکن میرے ایکسپیرئنس میں جو ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھا. اور میں نے جس کو جو میں نے پکڑ لیا, جس کو ہم نے کاز کو پکڑ لیا, وہ کینسر یوں گیا جیسے نظر آ جاتا ہے. جس کو ہم نہیں پکڑ سکے وہ ہم نہیں پکڑ سکتے. سچی جو بات ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں نے جو ایکسپیرئنس کیا میں وہ آپ تک وہ پہنچاؤں کہ میں نے کیا دیکھا. میں نے یہ دیکھا there are many causes of cancer, but in my experience cancer history in family, اگر خاندان میں کینسر کی ہسٹری ہے اس خاندان کے اندر کینسر ضرور پیدا ہوگا. وہ اپنی وراثت ضرور چھوڑے گا, یہ ذہن میں رکھیں. اور آپ کا کام ہے, کیونکہ آپ اویئر ہیں, آپ سے نہیں, ڈاکٹرز کا کام ہے کہ وہ اس سے اویئر ہوتا ہے کہ اس فیملی میں کینسر آ سکتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرے, اس کے بچوں کو پروٹیکٹ کرے, اس نسل کو پروٹیکٹ کرے. میرے پاس کوئی نزلے کے لیے بھی آتا ہے, میرے پاس کوئی کینسر کے لیے بھی آتا ہے, میرے پاس کوئی پیٹ درد کے لیے بھی آتا ہے, تو میں اس کی نسل کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہوں. اگر اس کے اندر کینسرین ہسٹری پائی جاتی ہے
تاکہ میں اس کے سامنے جواب دے دوں. لیکن میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو پتا تھا، آپ کو علم تھا، اور آپ نے اس علم کو اپلائی نہیں کیا، تو یہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کا علم ہے اور آپ اس کو اپلائی نہیں کر رہے اور دوسرے کو بہت ہی دلدل میں پھینک رہے ہیں. اس لیے یہ ہماری لائبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بنی نوع انسان کو ہم پروٹیکٹ کریں. یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ عقل دی ہے، خدا نے ہمیں یہ علم دی ہے. لہٰذا ہمارا کام ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کے پیسے ملے. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ علم ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، آپ کے پاس دماغ ہے، آپ چل سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹانگیں، آپ کے پاس ہاتھ پاؤں ہیں. کیا یہ کم شکر ہے؟ اس کی مرضی ہے، وہ یہ آپ سے آج چھین لے، صبح چھین لے، یا گاڑی سے ٹکر کروا کے چھین لے، جس کا خراج ہم دیتے ہی نہیں ہے. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. اور جس پروفیشن میں اس پروفیشن کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کرنا بھی ہماری لائبلٹی میں شامل ہے کہ ہم اسے دیانتداری سے کریں، ہم اسے ایمانداری سے کریں، ہم اسے سچائی سے کریں. میرے پاس ایک یہ سمجھ تھی جو تھوڑی بہت تھی، میں اس کو چھپا کے اپنی دکانداری بڑے اچھے طریقے سے چمکا سکتا ہوں. لیکن نہیں، میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ سمجھا اور میں نے آپ کو نہیں بتایا. میرے لیے گناہ ہے یہ. ان مائی ایکسپیرئنس کینسر ہسٹری، جس کے یہاں کینسر کا ہسٹری موجود ہے، اس کے باپ، دادا، بھائی، بہن کو، اس کے کسی نہ کسی بچے کو نسل میں کینسر ہو سکتا ہے، اور آپ کا کام ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا. اور ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم روک سکتے ہیں. یہ صلاحیت ہومیوپیتھی کے پاس ہے، وہ اس کو روک سکتے ہیں. ٹیوبرکلوسس، میں نے سینکڑوں لیمفومے دیکھے ہیں، میں نے سینکڑوں ایچین ڈیزیز دیکھی ہیں جو ٹی وی بیس کرتی ہے. رات کو بھی میرے پاس بچہ آیا تھا، جمیل نام تھا اس کا، آلہ سے، پروفیسر سلطان کا وہ بیٹا ہے. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ان سے پوچھ لیا، ہری پر کے ہارون صاحب، کہ یار تمہیں کیا مرض ہے، تم ڈاکٹر صاحب سے کتنے دور سے بھاگ کے آیا ہے، سندھ سے. تو کہتا جی مجھے کینسر تھا، تو بلڈ کینسر تھا، تو میں ان کے پاس آیا تھا تو میں ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا واقعی ٹھیک ہو گیا، تیرے ٹیسٹ ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا یار سچ سچ بتاؤ. میں کہا جی میں سچ ہی بتا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کب سے آپ ہے؟ تو میں نے وہ اپنا کینسر والا رجسٹر کھولا، تو میرے پاس وہ 2007 میں رجسٹر ہوا تھا، 5 کچھ 2007 میں. آج 2014 ہے. اور پھر ہم نے اس کے ٹیسٹ اسکریننگ کا ایبسولوٹ نارمل تھا، ہو گیا. تو وہ اسکین تھے کہ یار 7 سال ہو گئے ہیں اور اس کو بلڈ کینسر تھا، اور یہ بچہ بالکل اٹا کٹا صحت مند ہے. تو وہ ہم نے ٹیوبرکلوسس بیس پہ اس کو ٹھیک کیا تھا. میں بات جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم نے ٹی بی کو بیس کیا تھا اس پہ. تو ٹیوبرکلوسس اگر خاندان میں ہے، اور یاد رکھیں جب ٹیوبرکلوسس 1 ریس ٹو another ریس جاتی ہے، ایک نسل سے جب دوسری نسل میں جاتی ہے، تو وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ریزسٹنس ہوتی ہے. تو لہذا ٹیوبرکلوسس کا رول ہے کینسر بنانے میں. سائیکوسس کا مطلب جو ہے انیمن نے لیا ہے، جس کو کہتے ہیں فگ جو ہے وہ گریک کا ورڈ ہے، جس کو کہتے ہیں انجیر. انجیر کا مطلب ایک گروتھ ہے نا. سائیکوسس از اے گروتھ. سائیکوسس از اے گروتھ. جو چیزیں گرو کرتی ہیں، جو گروتھ کرتی ہیں، جو
ایک نارمل چیز پیدا کرتی ہے، وہ سائیکوسس کراتا ہے. اس لیے دیکھو اس کا نام کیا لکھا، سائیکوسس. فگ انجیر کی طرح گروتھ کر دینا، مطلب یوں دیکھیں انجیر ٹیومر ہی ہے نا ایک قسم کا. تو یہ یاد رکھیں جہاں ٹیومر بنے گا یا ابنارمل گروتھ آئے گی تو آپ کا دھیان سائیکوسس کی طرف جانا چاہیے. مت سمجھے کہ یہ بڑا آسان ہے میں اور کینسر بڑی مشکل کوئی ڈیزیز ہے. یہ ڈاکٹر تو بڑا مجھے میں تو بڑا 2+2 والا کلیا سمجھا رہا ہے. یہ بھائی 2+2 کلیا جو ہے میں آپ کو درست سمجھا رہا ہوں، غلط نہیں سمجھا رہا. ابھی ایک میرے پاس پیشنٹ ٹھیک ہوا ہے جس کو سیلولر مطلب جو لیور کا جس کو کینسر تھا، وہ سائیکوٹک بیس پہ ٹھیک ہوا ہے، وہ سائیکوسس بیس پہ ٹھیک ہوا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سائیکوسس کو پہچانے، اور اس کی پہچان بڑی آسان سی ہے کہ کہیں نہ کہیں جسم پہ بارڈس ہوں گے، کہیں نہ کہیں باڈی پہ ابنارمل گروتھ ہوگی، جس سے آپ اس کی طرف وہ کہتے ہیں نا پٹواری میں یا پنجابی میں کھڑا آپ کو ملے گا، لائن ملے گی، اس لائن پہ چلیں. اور یہ آپ کے جوڑوں کے درد میں بھی آپ کو مددگار ثابت ہوگا، یہ آپ کو نزلے زکام میں بھی آپ کو مددگار ثابت ہوگا، یہ آپ کو الرجی میں بھی مددگار ثابت ہوگا، یہ آپ کو دنیا جہان کے کرونک ڈیزیز میں مددگار ثابت ہوگا اگر آپ اس کو سمجھیں تو میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوگا. سفلس ڈسٹرکٹیو ہے، سفلس ڈسٹرکٹیو ہے. بیسکلی یہ آپ کے سیل کو توڑتا ہے، اس کی نارمل گروتھ کو توڑ کے رکھ دیتا ہے سفلس. اور جب نارمل سیل کی گروتھ ٹوٹے گی تو وہ بھی کینسر ڈیولپ ہوگا. کیونکہ 10 بندے مریں گے تو گریو یارڈ میں پہنچانے والا جین تو اس کو آسانی سے اپنی جگہ پہ لے جائے گا نا. جب 1000 بندہ مرنا شروع ہو جائے گا تو پھر ایزی کی بھی ایمبولینس بیکار ثابت ہونی شروع ہو جائیں گی. بات سمجھ آئی آپ کو؟ جب ڈسٹریکشن ایکسٹریم لیول کی باڈی کے اندر شروع ہو جائے گی تو آپ کا جین جو افیکٹ کر رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا وہ انفیکٹو ہو جائے گا، وہ کتنا کچھ کر پائے گا. تو دیکھیں نا جب ایک بندہ مرتا ہے، جب ایک موت ہوتا ہے یا کوئی ایک ہنگامہ پھیلتا ہے، جب ایک کو یونیورسٹی ہے 2 3 4 2 پھر اپنا تفریح پھیل جاتا ہے، پھر کنٹرول نہیں ہوتا. تو ڈسٹرکٹیو ہی کینسر کو دعوت دیتا ہے. گریف، غم، دکھ، صدمہ، پریشانی، آل ٹائپ آف کینسر جن میں چانسز ہیں، جن کے اندر یہ میازم موجود ہیں، ان کو یہ ٹریگر کرائے گا، ان کو ٹریگر کرائے گا. جہاں ہی صدمہ آیا، جہاں ہی گریف آیا، کینسر کا جین آلریڈی لیک تھا روکنے والا، اس نے اس کو ٹریگر کیا، اس نے اس کو اور ویک کر دیا تو وہ گروتھ ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہم نے بے شمار مریض ایسے دیکھے ہیں جو گریف کی وجہ سے ٹریگر ہوئے. ایموشنل سپریشن، میں سپریشن کا کچھ 30-35 گھنٹے بولا ہوں، یاد ہوگا آپ کو. آئی مین کہ 30 آور میں صرف ایموشن سے بولا ہوں کہ انسان کے جو جب اس کے اندر سپریشن پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ ڈیزیز سپریشن ہے، چاہے وہ ڈرگ سپریشن ہے، چاہے وہ ایموشنل سپریشن ہے، بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں 6-7 لیکچر میرے سپریشن کے، کتنا شاید ہی کوئی بندہ دنیا میں بول سکے سپریشن ہوگا جتنا میں بولا ہوں. تو ایموشنل سپریشن کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ یاد ہے. یہ بھی کینسر کو ٹریگر کرے گا، یہ بھی ٹریگر کرے گا. اور موسٹلی اوویرین
एंड यूट्राइन कैंसर मैंने देखा है कि जब 30 ईयर से बहुत फीमेल चली जाती है तो उनके अंदर ये पैदा होते हैं अनमैरिड, या उनकी सेक्सुअल लाइफ खत्म हो जाती है, खामन की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है तो उनके अंदर ये डेवलप हो जाते हैं। एक कॉज है, बड़ा कॉज भी ये भी है। तो इमोशनल सेपरेशन, आपकी ख्वाहिशात की तकमील न होना, आपके जज्बात की तकमील न होना, आप अपने इमोशन को दबाते हैं तो आपके अंदर कुछ भी हो सकता है, ये उस वक्त भी ट्रिगर हो सकता है। ड्रग सेपरेशन, अद्वियात से हम किसी मर्ज को अगर सही ठीक करने की सलाहियत नहीं रखते, हम उसको दबा देते हैं दवाइयां दे दे के, तो वो भी लावा फटेगा और फिर वो भी जो है इस जीन्स को डिस्टर्ब कर देगा। एंड डिजीज सेपरेशन, आप किसी बीमारी को सही ट्रीट नहीं करते, उसको गलत तरीके से उसको दबा देते हैं, तो वो भी कैंसर के जीन को डिस्टर्ब करेगा और इससे भी कैंसर डेवलप हो सकता है। आगे these causes जिसका मैंने जिक्र किया, disturb the cancer gene, that's why these 12 cancer or tumors. Now we will discuss specific area of tumors according to diagnostic tools or tumor markers. मैंने ये कोशिश की और मैं और कोशिश में लगा हूं कि हम आपको सेलुलर लेवल पे कि कौन सा सेल का अगर कैंसर होता है उसका सबब क्या हो सकता है। मैं इंशाल्लाह आपको ये स्टडी भी हमारी पूरी है, जारी है। हम आपको इंशाल्लाह ये एक वक्त में बताने के काबिल हो जाएंगे कि हम आपको ये बताएं कि इस एरिया के सेल एड्यूनोकार्सिनोमा है, स्क्वोमोस सेल्स का है, जर्म सेल कार्सिनोमा है, डक्टल कार्सिनोमा है, तो कौन सा कार्सिनोमा है? ब्लास्टोमा है, मतलब कौन? लेट्रोब्लास्टोमा है, ब्रेन का। तो हम एक वक्त एनकरीब में इसको डिफाइन कर रहा हूँ, मैं इसको अलग-अलग कर रहा हूँ और हम अप्रोच अपनी पूरी लेके जा रहे हैं स्टडी की वजह से कि ये कैंसर आ रहा है तो इसके पीछे साइकोसिस की हिस्ट्री आ रही है, ये कैंसर आ रहा है तो इसके पीछे ट्यूबर की हिस्ट्री आ रही है, सिफिलिस की हिस्ट्री आ रही है। तो हम वो स्पेसिफिक सेल्स के कैंसर को इंशाल्लाह डिफरेंशिएट करने में कामयाब मुझे एक रास्ता मिल गया है कि हमें जितने मरीज मिलते जाएंगे हम उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे और इंशाल्लाह जल्द हम आपको बता देंगे कि इस एरिया का साइकोटिक होता है, यहाँ ट्यूबरक्लोसिस का होता है, यहाँ 2 मिस्क मियाज्म आ रहे हैं, यहाँ 3 मिस्क मियाज्म आ रहे हैं, तो हम उस पर इंशाल्लाह एनकरीब आपको वो दे देंगे जल्द ही कि ये क्या क्या इसके पीछे कॉजेज है। जैसे मैंने कहा कि मोस्टली लिम्फोमे जो है वो ट्यूबरक्लोसिस बेस करते हैं, मोस्टली लिम्फोमे। ये तो मैं आपको बताऊं कि 70, 80, 90% मैं ये कहने के काबिल हो गया कि जितने लिम्फोमे हैं, लिम्फोमा के पीछे ट्यूबरक्लोसिस है। ये हम एक बड़े हद तक पहुंच गए। इसी तरह जैसे ये जो आपका एवेरियन है, एवेरियन कार्सिनोमा या सिस्टिक का जो एवेरियन सिस्टिक है, इसके पीछे मोस्टली जो है मैं 70-80% के अबाउट है वो साइकोसिस का रोल है जो ओवरीज के अंदर बनता है। ज्यादातर साइकोटिक बन रहे हैं। तो इस तरह से हम कुछ तो हम पहुंच चुके हैं और कुछ हम और मरीजों पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम मजीद इंशाल्लाह इसमें निखार लाएंगे। PSA प्रोस्टेट असल में मैंने 6-7 ट्यूमर मार्कर का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। मैं लंबी कहानी जो है इसलिए नहीं कि जो कॉमन है मैं उसी का जिक्र करूंगा ताकि कुछ हमारे पल्ले पड़ जाए। ज्यादा वो कहते हैं चारा डालने से ये हो के बंदा खा ही ना सके, इतना डालो कि हजम हो जाए, ये 9 बदल नहीं हो जाए।
تو جو ہمارے جسم کا حصہ بن سکتا ہے وہ دنیا بھر میں. یہ سے پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن ہے. تیسرے پروٹون کا پروسٹیٹ کہتے ہیں. یہ موسٹلی جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو ہمیں پروسٹیٹ پہ ٹیومر نظر آتا ہے. پھر ہمیں فوری اس کا ہم پی ایس سے صاف کروا لیتے ہیں. میں نے آپ کو آسان طریقہ بتایا, اتنے جنجھیلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کروائیں باڈی ابڈامنس کا, اور ساتھ ہی ایک ٹیومر مارکر کروا لیں. اور بہت زیادہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ساتھ میں بیاپسی بھی کروا لیں. لیکن ٹیومر مارکر سے میں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کام جو ہے نا کدھر جا رہا ہے. بیاپسی کو میں اوائڈ کرتا ہوں خود, اس کی وجہ سے کہ جب اس کو ٹیئر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے اس ہول سے تیزی سے باہر آ جائے گا. سانپ بیٹھا ہے نا یوں کنڈل مار کے, تو آپ ڈنڈا ڈھونڈیں, آپ بندوق لے کے آئیں, آپ بڑا سا پتھر اٹھائیں, تو اس کی گنجائش آپ کے پاس ہوتی ہے نا. کسی گاؤں سے بندہ بلا لیا یا سانپ بیٹھا کوئی بندوبست کرتے ہیں. جب خاص تو آپ نے کنکر مار دی نا ہلکا سا, وہ تو پھر گیا نا, وہ چھڑ گیا, تو پھر آپ کو نہ ڈنڈا ڈھونڈنے کی مہلت دے گا نہ بندوق چلانے کی مہلت دے گا. مطلب پھر آپ اگر کہ آپ کے پاس ویپن نہیں ہے تو اس کو چھیڑنے کا مقصد یہی ہے کہ پھر آپ نے کہا ہاں بیل مجھے مار. تو اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ بندوبست کریں نا پہلے. ذرا شام تو اب نظر آ ہی گیا ہے, اب ڈنڈا منگاؤ تو پتھر بڑا طرح ڈھونڈو, کچھ تو آپ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں نا. تو اگر نہیں کر سکتے تو اس کو بیٹھا ہی چھوڑ دیں. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو بیٹھا ہی چھوڑ سکتے, ہو سکتا ہے وہ نقصان نہ پہنچائے. تو جب آپ نے اس کو کنکر مارا اور وہ زندہ اٹھ کے جا گیا, پھر سنبھالو. اس لیے میں بیاپسی سے میں اوائڈ کرتا ہوں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو باقی میتھڈ ہے نا, جو باقی میتھڈ ہے ہم ان کو پہلے اپلائی کریں, اور پھر اگر ہمارا وہ کام چل جاتا ہے, ہم الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں کہ وہ ٹیومر ریڈیوس ہو رہا ہے, ہم اس کا ٹیومر مارکر کرواتے ہیں, وہ لیول کم آ رہا ہے, تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی, پھر ہمیں کیا ضرورت ہے چیر پھاڑ کرنے کی. ابھی بھی میرا ایک پیشنٹ تھا, میرے پاس ٹیومر مارکر میں آ گیا تھا, ہم نے اس کا اسکین کرایا, وہ آ گیا. میرے ایک دوست نے لڑا تھا, انہوں نے کہا نہیں جی اس کا وہ کراؤ بیاپسی. میں نے کہا میں کہ یار میں تو بیس سائڈ کا پتا چل رہا, ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے, کیوں آپ اس کو, ہمیں پتا چل گیا ہے. میں نے جی کراؤ, پتا چل گیا کس سال کی. میں کہا جی کراؤ گے. پرسوں مجھے انہوں نے میسج آیا کہ آپ کو بس اس پہ چلا گیا, کام خراب ہو گیا. میں نے کہا تھا کہ نہ چل پھر رہا ہے, وہ چل پھر تو رہا ہے, کھا پی کر رہا ہے. آپ نے اٹھا کے اس کو موت کے منہ میں ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ اگریشن ہوگی, رینل فیلئر ہو گیا, اور بلیوربل 7-8 پوائنٹ پہ چلا گیا ایک دم. جو ہی پنکچر ہوا یوں اس نے بلاس کیا, کڈنی انوالو کر گیا, لیور کا وہ ڈکٹ اس نے بند کر دی. تو مگر ایک دم لیول پتہ لگا, جبکہ اس بیاپسی سے پہلے سارے لیول تھے. ہم نے آر ایف ٹی بھی کروایا, ہم نے سارے ٹیسٹ کروائے, ایل ایف ٹی بھی کروایا, لیکن نارمل رہی. اور ودن 2-3 days یوں کلیئر اپ ہو. اس لیے ہمیں پیشنٹس کو سیو کرنا ہے. ہم نے اپنی ڈاکٹری کو ہی اس کا چرچا یوں نہیں کرنا کہ میں بہت بڑا سمجھدار ہوں, پہلے بیاپسی کرا کے لاؤ, چلو یہ کرو, چلو یہ کرو. آپ کی بیاپسی کرانے سے آپ وہ ٹولز یوز کریں جو کم نقصان دیں, وہ میتھڈ یوز کریں جو کم نقصان دیں.
बियाप्सी तो लिखना कोई VIO लिखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, लेकिन आपके पास एक बंदा है इलाज करवाने के, आपको इसका इल्म है कि यार मैं ये करूंगा तो बेहतर देगा, ये करूंगा तो बेहतर देगा, आप उसको जाकर मौत के मुंह में धकेल देते हो, आप उसको मौत के मुंह में धकेल देते हो। ये कोई डॉक्टरी नहीं है। आप सेफेस्ट मेथड आसान से उससे मरीज को, तो सिंपल मैंने आपको कहा ब्लड के टेस्ट लेना और एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना या स्कैन करवा लेना, बस सिंपल आपको पता चल जाए। मोस्ट कॉमन कॉज TB, साइकोसिस, सेक्सुअल इरेगुलरिटीज, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज, मास्टरबेशन, सप्रेस्ड सेक्सुअल इमोशन, ये प्रोस्टेट का कैंसर बना सकता है। साइकोसिस का रोल यहाँ बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से कि साइकोसिस जो है गोनोरिया इंटर कहाँ से होता है, यूरेथ्रा से होता है, और ये उसके करीब करीब पड़ा हुआ था प्रोस्टेट। समझ आइए आपको, ज्यादा ये फौरन इन्वॉल्व हो सकता है। होता यह कि जो ही गोनोरिया इन्फेक्शन होता है फौरन उस पर एलोपैथिक डॉक्टर एंटीबायोटिक लगाते हैं। एंटीबायोटिक लगाने से वो सप्रेस होकर यूरेथ्रा से पीछे जाएगा, बैक प्रेशर देगा, पूरे रीनल ट्रैक में चला जाएगा या जेनेटिक सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेगा, फौरन जाएगा। अगले दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 10वें दिन, महीने बाद सबसे पहले तो मरीज आपके पास क्या कर लेके आएगा, तो मेरे जो टेस्टिकल में पेन शुरू हो गया थी, मेरे स्वेलिंग की हो गई, तो डॉक्टर साहब मैं तो मेरी कोई प्रोटीन आने से, मेरे पास आने से किडनी से किडनी इन्वॉल्व हो गया जी, क्या हो गया जी। तो ये पहले यूरेथ्रा से स्टार्ट लेता है और फिर ये ऊपर यूरिन ट्रैक्ट सारे को पकड़ता है, फिर ये आपका जेनेटिक सिस्टम को पकड़ता है, और फिर यहां से ये सेल जब लॉस्ट होते हैं तो ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और जब ब्लड स्ट्रीम में ये जाता है तो फिर बॉडी के हर सिस्टम में ये पहुंच जाता है साइकोसिस, फिर सेलुलर लेवल में चला जाता है, सेल्स के अंदर जाता है, और सेल से ये फिर नीचे जीन में ट्रैवल होता है। समझ आई आपको? स्टार्ट यूरेथ्रा से होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट पकड़ेगा, जेनेटिक सिस्टम इन्वॉल्व करेगा, उसके बाद जो ब्लास्ट होगा तो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में गया तो पूरी बॉडी में करेगा, और फिर सेल में जाता है, सेल से वो जीन को डिस्टर्ब करता है, तो जीन को जब डिस्टर्ब करेगा तो ये कैंसर बना सकता है। ये आपको सीमेन एनालिसिस को आपके मोस्टली ओलिगोस्पर्मिया या स्टीनोस्पर्मिया के केस जो आते हैं वो ये उन्हें जाके स्पर्म को डिस्ट्रैक्ट करेगा, और सिफिलिस का भी यही रोल है कि वो जेनेटिक सिस्टम के आउटर स्किन से स्टार्ट होगा, जो ही आप उस पर आइंटमेंट लगेंगे, आप उसको लोकल ट्रीटमेंट देंगे, वो सप्रेस होकर अंदर चला जाएगा, अंदर होकर वो जेनेटिक सिस्टम को फैलेगा और जाके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से सीधा सेल के अंदर चला जाएगा और वहां उसमें डिस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। और सिफिलिस कॉज है ओलिगोस्पर्मिया का, साइकोसिस कॉज है ओलिगोस्पर्मिया का और एंडोस्पर्मिया का। आप समझ आई कि सेल्स की डिस्ट्रक्शन, उसके अंदर एक नॉर्मल ग्रोथ, तो वो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती। मेडिसिन टाइम क्यों ग्रिप होनी चाहिए आपको, कार्सिनोसम पे ग्रिप होनी चाहिए। ये नस्ल से नस्ल, एक रेस से दूसरी रेस में जब डिजीज आती है तो उसको ये होता है। ट्यूबरकुलोसिस, वेटोरिनम, सूजा, कोनियम और सेबल सेरेलोटा, हमने 3 बाकी कोनियम मैग्नेटिक डाली है, बाद में समझने की कोशिश करें। कार्सिनोसम कैंसर का, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का,